اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم وفی روایت او علم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامی الکریم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور حضرات مہمانان قرہ اور عزیز دوستو اور طلبہ کرام، الحمدللہ اس وقت ایک خاص یہاں پر جمع ہونا ہوا ہے، خاص قسم کا، کہ اس کے اندر شاید ممکن ہے کہ اس طرح کا جلسہ جس میں صرف قرأت ہی سنائی گئی ہو ہمارے اس سرزمین پہ ہوا ہو، لیکن اس کے جو مقاصد الحمدللہ آپ حضرات ابتدا سے لے کر درمیان میں پھر اخیر میں بھی سنتے رہے کہ واقعتاً قرآن پاک سے ایک امت مسلمہ کا تعلق اور لگاؤ وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم نے دین کے بہت سارے شعبوں کو بعض لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ فلاں کام یہ فلاں لوگ کریں گے، فلاں کام میں فلاں لوگ کریں گے، ایسے ہی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کو ہم نے مختص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، بعض لوگوں کے اس کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کا سیکھنا اور صحیح سیکھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا، دیکھیے کہ قرآن پاک تجوید سے سیکھنا یہ صرف طلبہ یا مدارس والوں کا نہیں، طلبہ کے سامنے یہ مظاہر قرات کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی ہمارے جو بزرگان یہاں موجود ہیں ان کے سامنے اس مظاہر قرات کا مقصد کچھ اور ہے۔ طلبہ کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ قرآن پاک مختلف قراتوں سے کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا تدویر کس کو کہتے ہیں، ترتیل کس کو کہتے ہیں، حدر کس کو کہتے ہیں، کون سی چیز کب پڑھی جانی چاہیے، یہ ایک اس کا نمونہ ہے، تاکہ طلبہ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے کہ یہ قرآت ہم بھی اس طرح کے ہمیں بھی پڑھنا ہے اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ یہ جو قرأتیں ہمارے سامنے آئی ہیں نا، جو ماشاءاللہ جن حضرات نے اپنے لحن سے، اپنے آواز سے، اپنے انداز سے جو پڑھ کر سنایا ہے وہ یوں ہی نہیں آ گیا، ابھی بھی یہاں ہمارے موجود قرآ اکرام روزانہ کے اعتبار سے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ مشق کرتے ہیں۔ مشق اس کی محنت کے بعد ایک محنت کی جاتی ہے اس کے پیچھے، تب جا کر یہ جو آواز ہم نے سنی جس سے ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہمارے گویا کہ کان، ہماری روح سب اس سے لذت اٹھا رہی تھی، سب اس سے محظوظ ہو رہے تھے، تو ایک بہت محنت کے بعد الحمدللہ یہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس علاقے کے اندر بھی اس چیز کو لانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ لجنۃ القراء اس وقت جمعیت القراء کا جو ہمارا مظاہرے کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے پورے صوبے میں، بلکہ دونوں صوبوں میں یہ چیز بیدار کی جائے، خاص طور سے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، تاکہ طلبہ اس طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح سے عوام کے اندر بھی، عامت المسلمین کے اندر بھی اس طرف توجہ ہو کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا کوئی اختیاری نہیں، آپشن نہیں ہے کہ صاحب آپ اگر چاہیں تو تجوید سے پڑھ لیں، آپ اگر چاہیں تو
بلا تجوید پڑھ لیں، چونکہ بہت سارے حروف اردو کے اندر بھی قرآن پاک کے اندر جو عربی کے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بھی مستعمل ہے، لیکن اس کے مخارج کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کسی آدمی کو کسی کا نام اگر عبد الحمید ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبد الحمید، نہ اس کا عین نکالتے ہیں نہ اس کا ہاں نکالتے ہیں۔ ایسے ہی ہم قرآن پاک کے اندر سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے میں نہ عین کا لحاظ کیا جاتا ہے نہ ہاں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بسا اوقات اس کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی آیات کی ترتیب منزل من اللہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، پھر الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اس کے مخارج، ہاں کہاں سے نکلے گا، قاف کہاں سے ادا کیا جائے گا، ضاد کے لیے کون سے عضو کو کہاں لگایا جائے گا، یہ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ استاذ کی موجودگی میں سیکھنے کی فکر کرنا۔ استاذ سے سیکھیں، ہم سیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بڑی عمر میں ہونے کے بعد سیکھنے کے اندر کوئی عیب ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے۔ علم تو ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جنہیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا تھا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائیے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی فکر کرنا۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک پورا ناظرہ کم از کم پڑھنے کے لیے استاذ مقرر کر کے اس سے ہم سیکھنے کی فکر کرنا۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک یہ رمضان میں نازل ہوا، یعنی رمضان المبارک وہ ماحول والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہ خوبیوں والا مہینہ ہے، کہ وہ ایسے ماحول والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ دیکھیے بعض جگہ ہوتی ہے، بعض مقامات ہوتے ہیں، بعض اشخاص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں جو رحمتیں اور برکتیں کعبۃ اللہ کے پاس نازل ہوتی ہوں، وہ رحمت برکتیں ہر جگہ پر نہیں ہیں۔ ایسے ہی دنوں کا بھی، ایام کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو جمعہ کو فضیلت ہے وہ دوسرے اور ایام کو فضیلت نہیں ہے۔ ایسے رمضان المبارک کے اندر وہ خوبی، وہ طاقت ہے، وہ برکتیں ہیں کہ اس میں اس رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے برکتوں کے زمانے میں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے بعض خطے وہ ہوتے ہیں جہاں پر کہ وہاں پر کچھ مخصوص چیزیں ہی اگائی جاتی ہیں۔ آپ اگر کشمیر میں جائیے وہاں پر سیب اگے گا، یہاں پر اگر آپ سیب لا کر اگانے جائیں گے یہاں نہیں اگے گا، کیونکہ وہ وہاں کے ماحول کے اعتبار سے اگایا جاتا ہے، وہاں کا موسم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہاں جو موسم ہے وہ اس موسم کے اندر اگایا جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو خاص تعلق ہے، اس لیے حفاظ اکرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک رمضان میں جتنا مضبوط کر سکتے ہیں، جتنا اسے یاد کر سکتے ہیں، رمضان میں یاد کرنے سے یاد بھی خوب ہوتا ہے، چونکہ اس کا موسم ہے، اس کا زمانہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے عام ساتھی بھی اس بات کی ہم فکر کریں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا،
جیسے بعض علماء اور بعض اولیاء کا معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دیگر وظائف کو قرآن رمضان میں موقوف کر دیتے، روک دیتے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک پورا کیا کرتے تھے، ایک دن میں قرآن پاک مکمل کرتے، ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے، اور ایک پورے رمضان میں تراویح میں مکمل فرماتے۔ کا اتنا تعلق گویا ہوا، تو اسے رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو سیکھنا بھی، قرآن پاک کو پڑھنا بھی۔ اب بسا اوقات اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ یا آپ کو یہ عذر ہے کہ صاحب ہمیں یہ عذر ہونا ہی نہیں چاہیے، اس عذر کو تو ہمیں فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، کہ ایک مسلمان ہو اور وہ قرآن پاک کو دیکھ کر نہ پڑھ سکتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا تو ہر ایک کے لیے آنا ضروری ہے۔ اگر بالکل تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے وہ عذر آپ کو لگا ہوا ہے جسے ہمیں جلدی ختم کرنا ہے، اگر آپ کو چند صورتیں آتی ہیں تو وہ چند صورتوں کو ہی دہرائیے، آدھا گھنٹے تک دہرائیے، 1 گھنٹے تک دہرائیے، انہی 20 صورتوں کو پڑھتے رہیے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن پاک کے حروف کے پڑھنے پر اجر و ثواب کہا گیا ہے۔ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھو۔ تو اس لیے میں سمجھتے ہیں صاحب ہم کو تو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، لہذا ہمیں پڑھنا ضروری نہیں، رمضان کے اندر ہم تو اس کے طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں چند صورتیں آ رہی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 20 صورتیں آتی ہیں، تو انہی صورتوں کو آدھے گھنٹے تک پڑھتے رہیے، اب اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس رمضان المبارک کے اندر اس کے پڑھنے کا پورا اہتمام ہو۔ ایسے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بتلائی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام۔ دیکھیے آج جو مسائل ہیں نا، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، پریشان ہیں، دعا تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ اور ہم دعا کے اندر 2 منٹ 3 منٹ، اب وہ تو ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے جو آمین کہہ لیا، الگ سے بیٹھ کر دعا کرنا، الگ سے ہاتھ اٹھانا، الگ سے اللہ کے سامنے مانگنا، انفرادی طور سے مانگنا، اس کا عام طور سے ہمارے پاس اہتمام نہیں ہوتا۔ کہ روزانہ کے اعتبار سے چاہے وہ افطار کے وقت میں ہو یا تہجد کے وقت میں ہو، کہ کم از کم 20 منٹ کی دعا ہونی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کوئی آرڈر کرنے کا نام نہیں ہے، حکم دے دینے کا نام نہیں ہے، حاجات گنا دینے کا نام نہیں ہے کہ صاحب ہم حاجت گراتے چلے جائیں کہ اللہ اے اللہ یہ بھی کر دیجئے، یہ بھی کر دیجئے، یہ بھی کر دیجئے، نہیں۔ دعا تو ایک مناجات ہے۔ ایک آدمی، ایک محبوب اپنے چاہنے والے کے سامنے اپنی دل کی بات کو جیسے رکھتا ہے، اس طرح سے ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اپنی حاجتوں کو رکھنا، اپنے مسائل کو رکھنا، اپنی پریشانیوں کو رکھنا، جس کے اندر توبہ اور استغفار بھی داخل ہے، کہ ہمیں ہر دن توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے روزانہ کے اعتبار سے دعا کا خاص اہتمام، مسائل کے حل کے اندر اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں۔ دعا کے لیے کوئی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مراد یہ ہے کہ صاحب دعا کرنا ہو تو آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، فلاں چیز کرنا پڑے گا، فلاں چیز کرنے کے بعد پھر آپ دعا کر سکیں گے، اس سے پہلے آپ اپنی دعا نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نیند میں سے اٹھ رہے ہیں، بولے وہ وقت کی دعا تو اور زیادہ قبول ہے کہ آپ نیند میں ابھی آپ کی آنکھ کھلی ہے،
آپ کو دعا پڑھائی جا رہی، وہ خود بھی ایک دعا ہے، اس میں بھی مانگا جا رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر کوئی آدمی اللہ کی حمد بیان کر کے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یعنی دعا کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، یقیناً یہ سب محمود اور مطلوب ہے، لیکن شرط کے درجے میں نہیں کہ یہ ہو تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دعا کی عادت ڈالنا، بلکہ چلتے پھرتے دعا مانگنا، اللہ سے لو لگا کر اپنے آپ کو رکھنا، تو رمضان مبارک اس کا بہترین موقع ہے. تو اس لیے اس موقع کے اوپر دعاؤں کا اہتمام. اور رمضان المبارک کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں آدمی جن چیزوں کا عادی اپنے آپ کو بناتا ہے، بقیہ مہینوں میں بھی وہ عادت اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، وہ عادت اس کا وہ عادی بن جاتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے. اب ایسے موقع کے اوپر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ صف اولیٰ کے ساتھ اگر آدمی کر لے تو پھر ما بقیہ 11 مہینوں میں اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے رمضان مبارک کے اندر روزے کا تو اہتمام ہوتا ہے. روزہ جیسے ایک فرضیت ہے، ویسے 5 وقتہ نمازیں بھی فرض ہیں. اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان مبارک میں ایک یعنی نماز، فرض نماز، ایک نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھی جائے ایسا نہ ہو. ایسا نہیں کہ صاحب گھر میں پڑھ لے رہے ہیں یا تنہا پڑھ لے رہے ہیں، نہیں، تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ کے اہتمام کی ضرورت ہے. اگر اس کو ہم رمضان میں کر لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کر دیں گے. تو ایک تو رمضان المبارک کے اندر تلاوت کا اہتمام، دعا کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو صدقات کیے جاتے ہیں، عام طور سے اس کے اندر صدقات کی جو کیے جاتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے. یہ رمضان المبارک یہ مجمع الحسنات ہے. جس طرح سے انسان کا چہرہ یہ مجمع المحاسن ہے، ساری حسین چیزیں اللہ نے جس طرح سے چہرے میں جمع کر دی ہے نا، آنکھ بھی ایک حسین چیز ہے، اس کے اوپر بہو بھی ایک حسین چیز ہے، ناک بھی حسین چیز ہے، ہونٹ بھی حسین چیز ہے، دانت بھی حسین چیز ہے، آدمی کے کان اور گال بھی اس کے اندر اللہ نے ایک خاص حسن رکھا ہے. تو چہرہ جس طرح سے مجمع المحاسن ہے، ایسے ہی رمضان المبارک بھی یہ مجمع الحسنات ہے. نیکیاں اس میں جمع ہیں، جتنی نیکیاں ہم اس میں کر سکتے ہیں اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے رمضان مبارک کے اندر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو ہم ان باتوں کو لے کر اطراف اکناف میں دعوت و تبلیغ کے نام سے الحمدللہ جو محنت چل رہی ہے پورے عالم کے اندر، اس موقع کے اوپر یعنی رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا، یہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ شمار کیا گیا ہے. لوگوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں. اب ایسے موقع کے اوپر ہم گاؤں دیہات میں جائیں گے، آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. بعض وقت بعض گاؤں اور دیہاتوں کے اندر رمضان تو دور کی بات ہے، عید کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. ہم ماحول میں رہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ دنیا کا ماحول کیا چل رہا ہے. جب ہم اپنے ماحول سے، اپنے خول سے نکل کر جب باہر جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا دینی اعتبار سے کتنا انحطاط. اس لیے اس موقع پر اس کا بھی اہتمام کریں کہ کم از کم بہتر بات تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑے وقت کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں، یا کم از کم 3 دن کے لیے. اس بات کی کوشش کریں. لوگ خود بخود مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو سکھانے کے پر ڈالیں، ان کو سکھائیں، نماز سکھائیں، تلاوت سکھائیں، ذکر سکھائیں، اور غسل کے فرائض، وضو کے فرائض سکھائیں. آپ کو شاید میرے بولنے سے ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ بھی کیا کوئی سکھانے کی چیزیں ہیں. جب آپ سکھانے پر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، آپ کے اپنے گاؤں میں، آپ اپنے شہر میں، آپ اپنے اطراف میں، جو بغیر غسل کے اللہ کی زمین پر چل پھر رہے ہیں. جب انہیں لایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. قرآن پاک سے خاص شغف
اور تعلق ہمیں میسر فرماوے، اور اس کے اوپر اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تشہیر، اور اس سلسلے میں جو بھی اس کی فکریں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے، اور یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر ہماری زندگیوں کو پلٹنے اور بدلنے کا ذریعہ و سبب بنائے۔ ہاں ماشاءاللہ مدرسے سے بھی اس وقت طلباء کی جماعت نکل رہی ہے کے لیے، اور الحمدللہ ویسے بھی ہمارے شہر سے جماعتیں یہاں سے نکلتی ہی رہتی ہے۔ اچھا جناب صابر صاحب اور جناب سید فرید الدین صاحب سے گزارش